چشم و دل پر چھا گئی یادیں سعید، روح کو تڑپا گئی یادیں سعید، کھول کر کوئی دریچہ درد کا، چپکے آ گئی یادیں سعید۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی برسی کے موقع پر ہمدرد فاؤنڈیشن اور روزنامہ جنگ کے اشتراک سے لاہور کے الحمرا ہال میں تعمیر پاکستان میں حکیم محمد سعید کی خدمات کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں صدارت کے فرائض ہمدرد فاؤنڈیشن کی صدر محترمہ سعدیہ راشد نے انجام دیے۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا۔ تلاوت و نعت کے بعد سیمینار کی کارروائی کو آگے بڑھایا گیا۔ سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ سیمینار میں نظامت کے فرائض ہمدرد نونہال اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اپنی شناخت بنانے والے نونہال نویرہ بابر اور فرید احمد مصطفی نے ادا کیے۔ میری پاک زمین، میرے پاک وطن، پھولوں کو صبا مل جائے گی، خوابوں کو قبا مل جائے گی، تیرے دھندلے رنگ نکھاریں گے۔ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تو روح زمن، رنگ چمن، ابر بہارا، تو حسن سخن، شان ادب جانے قصیدہ۔ سیمینار میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار کے پہلے حصے میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے اطباء اور دانشور حضرات نے حکیم محمد سعید شہید کے حوالے سے گفتگو کی۔ آپ نے اپنی سالگرہ کے دن جو کہ 9 جنوری 1948 کو تھی، ہندوستان کو خیر باد کہا اور اس کی شہریت بھی ترک کر دی اور پاکستان کی شہریت لے لی۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید جب ان کا نام لیں تو یہ شعر یاد آتا ہے کہ زباں پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بھوسے میری زباں کے لے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں حکیم سعید کی پہلے دن سے کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، ان کی اس معاشرے میں گنجائش کوئی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ کبھی بھی ایسے ہیروز کو اپنے اندر رہنے ہی نہیں دیتا جو اس سے مختلف ہو۔ کہ ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں چند انگلیوں پہ گنی ہوئی جانے والی شخصیات میں سے ہیں۔ سیمینار کے آخر میں شرکاء میں شیلڈ اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، اتنا بڑا احسان ہے آپ کے والد کا اور پھر آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، ہمدرد نونہال اسمبلی آپ نے بنائی، پھر بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اتنے سارے فورم کریٹ کیا، آج 25ویں برسی ہے حکیم صاحب کی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آج سب لوگوں نے اتنی اچھی تقاریر کی اور والد صاحب کے تمام جتنے بھی انہوں نے کارنامے انجام دیے وہ سب یاد کیے، اور یقیناً یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حکیم صاحب سے سب محبت اتنی کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار جو انہوں نے کیا تو کبھی کبھار مجھے رونا بھی آ گیا، ابتدا بھی میں ہو گئی، اسی لیے میں خود تو بولتی نہیں اس موضوع پہ بالکل بھی، کیونکہ مجھے ہوتے ہیں، مگر یہ اتنی اچھی بات ہے کہ انہوں نے 25 سال بعد بھی لوگ ان کو اتنی ہی محبت سے یاد کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ کرتے تھے۔ آپ کے لگائے ہوئے پودے آج تناور درخت کی صورت میں ہیں، نظامت بھی کر رہے تھے اور مختلف فورمز کے اوپر نمائندگی کرتے ہیں۔ نونہال اسمبلی کے دونوں بچے کتنی اچھی طرح سے نظامت کر رہے تھے، آج یہ ہمارے یہاں ہی بڑے ہوئے ہیں بچے الحمدللہ۔ حکیم صاحب یہی چاہتے تھے، کہتے تھے میں بڑوں سے تو بہت پریشان ہو گیا، اب بچوں کو پکڑتا ہوں،
یہی بچے جائیں گے آگے اسمبلیز میں، بلا شبہ وہ یہی کہتے تھے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں میڈم رضا ریاض صاحبہ جو کہ دختر پاکستان ہیں، اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری صاحب ان کی صاحبزادی ہیں۔ آج انہوں نے حکیم صاحب کی برسی کے موقع پر یہاں پر پارٹیسپیشن بھی کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور وہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تیر گئے، تو ان کی ایک وابستگی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے اپنے والد کے حوالے سے اور حکیم سعید صاحب کی برسی کے حوالے سے۔ حکیم صاحب سے وابستگی ظاہر ہے میرے والد کی وجہ سے ہی تھی۔ میں چھوٹی تھی بہت، یعنی 3-4 سال کی جو مجھے یادیں ہیں، تو جب بھی بیمار بھی ہوتے تھے تو ہم حکیم صاحب کا ہی انتظار کیا جاتا تھا کہ وہ لاہور آئیں گے تو مجھے دوا ملے گی۔ لیکن اس کے علاوہ حفیظ صاحب کی، میرے ابا جان کی بہت دوستی تھی، ہم خیالی تھی ان سے۔ دونوں جو تھے وہ اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے تھے، اس لیے، اور خیالات پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان پہ فدا ہونے والے تھے حکیم صاحب بھی، اور حفیظ جالندھری کی بھی ایسی ہی طبیعت تھی۔ اور ایک شام ہمدرد ہوا کرتی تھی، یہ میں نے ابھی بتایا تھا، بچپن میں ہم جاتے تھے تو وہاں اسی قسم کی تقاریر تھیں، حکیم صاحب سب لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور وہاں پہ ابا جان بہت دفعہ اس کے چیف گیسٹ بھی ہوتے تھے، گیسٹ تو ہوتے ہی تھے، اور اتفاقاً مجھے بھی لے جاتے تھے۔ تو میں اسی بہانے بہت اب سمجھتی ہوں، جب تو مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ حکیم صاحب کے پاس آتے تھے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں جو آج کل ناپید ہو گئی ہیں۔ ہم بس 2-4 قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ سر مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا۔ سر میں اسپیچز وغیرہ کرتا تھا لیکن مجھے ہمدرد کا نہیں تھا پتہ، تو مجھے کس نے ہمدرد کا بتایا، اور یہاں پر آ کے میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ہمدرد ایک واحد ادارہ ہے جو فری آف کاسٹ بچوں کو تعلیم اور تربیت دونوں فراہم کر رہا ہے۔ حکیم محمد سعید نے جو بیج بویا ہے ہمدرد کے نام سے، اور اس کو پاکستان کے لیے وقف کیا ہے، اور جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا ہے، آج کا دن بھی اس سارے ایک ٹراما کو یہ سمجھ لیں کہ ریوائنڈ کرنے کا دن تھا۔ میرا نام نویرہ بابر ہے، اور آج حکیم محمد سعید صاحب کی 25ویں یوم شہادت کے حوالے سے منعقدہ اس خصوصی اجلاس میں نے جو ہے وہ نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ ہمدرد سے میری وابستگی کوئی 14-15 سال پرانی ہے۔ سب سے پہلی جو میں نے تقریر کی تھی وہ ہمدرد نونہال اسمبلی سے کی تھی، اور پھر اسی پلیٹ فارم سے مجھے اتنا حوصلہ ملا، اتنی ہمت ملی کہ میں آج اتنے بڑے ایونٹ کی ہوسٹنگ کر رہی ہوں۔ جی، میں فرید احمد مصطفی، آج میں نظامت کی فرائض یہاں سر انجام کر رہا تھا۔ میسج حکیم صاحب کا یہی ہے کہ آپ جس بھی شعبے میں ہیں، آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، آپ نے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ چشم و دل پر چھا گئی یادیں سعید، روح کو تڑپا گئی یادیں سعید، کھول کر کوئی دریچہ درد کا، چپکے چپکے آ گئی یادیں سعید، جل نہ جائے دل کا خرمن دوستو، آگ سی بھڑکا گئی یادیں سعید، طب کی بستی میں عجب جل تھل ہوا، بن کے ساون آ گئی یادیں سعید، اور غمزدوں میں آپ کی بیٹی بھی ہے جس کی خوشیاں کھا گئی یادیں سعید، چشم و دل پر چھا گئی یادیں سعید، روح کو تڑپا گئی یادیں سعید۔